اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، معاشرہ انسانوں سے تشکیل پاتا ہے اور انسان اپنے اعمال اور عادات و اخلاق سے جانے جاتے ہیں۔ اعمال و اخلاق عقیدے کی بنا پر وجود میں آتے ہیں۔ عقیدہ شریعت دیتی ہے، جو جتنا شریعت کے قریب ہوگا اس کے اعمال و اخلاق اتنے ہی بلند ہوں گے، اور جو اس سے جتنا دور ہوگا اس کے عادات و اخلاق اتنے ہی رذیل اور تکلیف دہ ہوں گے۔ ان تکلیف دہ اعمال میں ایک عمل جھوٹ ہے، جو کہ خود بولنے والے کے لیے آخرکار شرمندگی کا باعث ہوتا ہے، اور جس پر بولا جائے اس کے لیے وقتی پریشانی کا سبب تو ضرور بنتا ہے، مگر آخری فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور سکون کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کو ایک دوسرے پر اعتماد ہو، وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہوں اور انہیں ایک دوسرے کی باتوں پر یقین ہو۔ یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے کہ جب وہاں جھوٹ نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے کہ جو بھی اسے اختیار کر لے وہ ملعون اور لعنتی ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جھوٹ کی اقسام پر بات ہوگی، اس کی قباحت پر بات ہوگی، جھوٹ پر قرآن اور احادیث کیا کہتی ہیں، اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے قبل میرے پیارے دوستو، آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ حیات سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل راہ حیات کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، جھوٹ بولنے کی تاریخ تو انسان کے ساتھ ہی اس زمین پر اتری اور شیطان کا اولین ہتھیار خاص بن گئی۔ انسان کی سرشت میں شامل اسی منفی صلاحیت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہوں گے، لیکن اس کے بارے میں آج تھوڑا بہت اور جان لیتے ہیں۔ پہلے اس کی اقسام پیش خدمت ہیں۔ ماہرین نے اس کی 7 اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ہے سیاہ جھوٹ، جس میں صرف خود کو مصیبت سے مکمل طور پر بچانا مقصود ہوتا ہے، چاہے اس میں دوسرا بچے یا نہ بچے۔ دوسری ہے سرخ جھوٹ، یہ دوسروں سے بدلہ لینے پر مبنی بیانیہ ہوتا ہے۔ اس میں جھوٹا شخص خود کو بھی اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تیسری ہے سرمئی جھوٹ، اس میں جھوٹا شخص کچھ اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے اور کچھ دوسروں کا فائدہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ چوتھی قسم ہے سفید جھوٹ، یہ ہمارے سماجی نظام کا لازمی حصہ بن چکا ہے، جس میں کسی کو جذباتی طور پر درد دینے سے بچانے کے لیے بولتے ہیں۔ تشدد اور جارحانہ رویے سے بچنے کے لیے ہر کوئی سفید جھوٹ بولتا ہے۔ مثلا نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کے برے لباس کی تعریف کرنا پڑتی ہے کہ وہ بہت اچھا ہے۔ پانچویں قسم ہے مفاد پر مبنی جھوٹ، اس میں ڈاکٹر قریب المرگ مریضوں اور ان کے لواحقین کو مریض کی حقیقی حالت سے آگاہ نہیں کرتے۔ چھٹی قسم ہے کینہ پرور جھوٹ، یہ جھوٹ کی خطرناک شکل ہے، جس میں جھوٹا شخص ذاتی مفاد کے لیے معاملات کو مخفی رکھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ ساتویں قسم ہے دغا بازی پر مبنی جھوٹ، اس قسم میں جھوٹا شخص افواہ سازی کا کارخانہ بن جاتا ہے، جس میں وہ اپنے شکار کے کردار اور ساکھ سمیت کو نشانے پر لے لیتا ہے، جس کے نتائج بہت ہی خوفناک ثابت ہوتے ہیں۔ اب ہم جھوٹے افراد کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہرین نے جھوٹے کی پہچان میں آسانی کے لیے جھوٹے کی اقسام بھی بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ہے فطری جھوٹا، جس کو اپنے جھوٹ بولنے میں مہارت پر یقین ہو اور وہ تسلسل سے اس پر عمل پیرا ہو۔ دوسری قسم ہے غیر فطری جھوٹا، یہ وہ جھوٹا ہوتا ہے جسے بچپن میں ہی اس کے والدین یقین دلا دیتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تیسری قسم ہے عاشق جھوٹا، یہ جھوٹوں کا سلطان ہوتا ہے، یہ ہر سچ کو چھپانے میں نہ صرف ماہر ہوتے ہیں بلکہ ایک جھوٹ کو مزید غلط بیانیوں کی ہزاروں تہوں میں چھپانے کے لیے ہر سطح پر جاتے ہیں۔ اپنی پرکشش شخصیت کو استعمال کرتے ہوئے اور جنس مخالف کو بھی جیتنے کا فن خوب جانتے ہیں۔
وہ دوسروں کا استحصال کرنے کے لیے جارحانہ طرز عمل اور دروغ گوئی کی کسی بھی سطح تک پہنچنے سے گریز نہیں کرتے اور اس پر شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ سورہ النحل میں ارشاد ربانی ہوا کہ جھوٹ تو وہی باندھتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ دوستو، آج کے دور میں جھوٹ ہماری رگ رگ میں سمایا ہوا ہے۔ روزانہ کتنے ہی بہانے اسی بنیاد پر گھڑے جاتے ہیں۔ اسکول کا کام نہ کرنے کا الزام، بیماری پر دفتر سے غیر حاضری کے لیے کسی رشتہ دار کو مار دینا، ٹریفک کے جرمانے سے بچنے کے لیے بہانہ، حتیٰ کہ کسی کی عارضی خوشی کے لیے اس سے جھوٹ بولنا عام ہو گیا ہے۔ جب ایک عادت روزمرہ زندگی کا اتنا بڑا حصہ بن جائے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بے ضرر سا جھوٹ بھی ایک جھوٹے نظام کو تقویت بخشتا ہے۔ جھوٹ کے عام ہونے سے سیاسی رہنماؤں سے لے کر مذہبی رہنماؤں پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے سامنے کوئی بڑی سے بڑی شخصیت بھی جھوٹ بولتی ہے تو آپ کا ایمان بھی متزلزل ہو جاتا ہے اور جھوٹ کو نبھانے کے لیے انتھک محنت کرنی پڑتی ہے۔ جھوٹ ایک بھاری ذہنی بوجھ ہوتا ہے۔ ہر وقت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں بے خیالی میں سچ منہ سے نہ نکل جائے۔ کبھی ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اس سے کہانی میں جھول آ جاتا ہے اور پھر پکڑے جانے کا خوف ساری زندگی رہتا ہے کہ جھوٹ کا پول نہ کھل جائے۔ جھوٹ کی کہانی میں کئی لوگوں سے مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ اب ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب کس کو سچ کا پتہ چل جائے۔ اس کے مقابلے میں سچ بولنے میں اس قسم کی کوئی جھنجھٹ نہیں ہوتی۔ جھوٹ کا ٹھپا ایک دفعہ لگ جائے تو پھر وہ مٹتا نہیں۔ اس لیے اس عادت کو شروع سے ہی ختم کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6094۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6095۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو خوش خلق ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظن و گمان کے پیچھے پڑنے سے بچو یا بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ نہ ٹروہ میں پڑو اور نہ جاسوسی کرو۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا جس نے 2 آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے کوئی بات خود سے بنا کر کہی۔ احمد بن محمد اور مسدد کی روایت میں ہے کہ وہ جھوٹا نہیں جس نے لوگوں میں صلح کرائی اور کوئی اچھی بات کہی یا کوئی اچھی بات پہنچائی۔ بحوالہ صحیح بخاری، الصلح 2692۔ دوستو، اسی طرح گناہوں کی 2 قسمیں ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ پھر کبیرہ گناہوں میں بعض انتہائی سنگین ہیں جن کی بنا پر لوگ شدید اذیت اور مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ ایسے ہی گناہوں میں سے ایک بدترین گناہ جھوٹ ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہو چکا ہے۔
ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو ذرا سوچئے کہ جب ہمارے آقا نے یہ کہا ہے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو آج کے اس دور میں ہم جھوٹ بول بول کر کس صف میں کھڑے ہیں؟ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل راہ حیات سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے راہ حیات کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ مستقبل میں ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔